ایمرجنسی کے نفاذ کے بارے میں آئین ہمارا کیا کہتا ہے؟ پاکستان میں ایمرجنسی کے متعلق آئین کا باب نمبر 10 اور آئین پاکستان کی شق نمبر 232 سے 237 تک بالکل واضح ہے۔ آئین کا آرٹیکل 232 دو صورتوں میں ایمرجنسی لگانے کے حوالے سے ہے۔ پہلی صورت جنگ یا بیرونی جارحیت، دوسری صورت ایسا داخلی خلفشات جس پر قابو پانا صوبے کی اہلیت سے باہر۔ صدر مملکت بھی ایمرجنسی کا نفاذ کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں ایمرجنسی کے معاملے کو پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، جنہوں نے 10 روز کے اندر اس کی منظوری دینی ہو۔ آئین کا آرٹیکل 233 کے مطابق صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے کہ ایمرجنسی کے اعلان کے ساتھ ہی کچھ بنیادی حقوق کو معطل کر دیا جائے۔ آئین کا آرٹیکل 234 صوبے میں آئینی مشینری کی ناکامی کی صورت میں ایمرجنسی لگانے کے اختیار کے حوالے سے ہے۔ یہ ایمرجنسی صرف 2 ماہ کے لیے لگائی جا سکتی ہے، لیکن پارلیمان کا مشترکہ اجلاس اس میں مزید 2 ماہ کی توسیع کر سکتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 235 یہ مالی ایمرجنسی کے حوالے سے، فائنینشیل ایمرجنسی کے حوالے سے۔ اچھا، آخری مرتبہ اس ملک میں ایمرجنسی کب لگی تھی؟ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہو، کچھ لوگ بہت چھوٹے ہوں گے، انہیں شاید یاد نہ ہو، لیکن مور اور لیس ہم سب کی کلیکٹیو ایک کانشیس کے اندر یہ یاد ہے کہ کب آخری مرتبہ ایمرجنسی لگی تھی۔ یہ 3 نومبر 2007 تھا جی۔ صدر پرویز مشرف نے ملک بھر میں آئین کے آرٹیکل 232 کے تحت ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کیا تھا۔ اس ایمرجنسی میں 3 نومبر سے 15 دسمبر 2007 تک یعنی 42 دن تک آئین معطل رہا اور چیف جسٹس سمیت کئی ججوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سمیت اعلیٰ عدلیہ کے 61 ججوں کو غیر فعال قرار دے دیا گیا تھا اور تمام پرائیویٹ چینلز آف ایئر کر دیے گئے تھے۔ صرف پی ٹی وی نے ہی ایمرجنسی آرڈر کا اعلان جاری کیا تھا۔ 5 نومبر 2007 کو پولیس نے ملک کے بیشتر شہروں میں ایمرجنسی کے خلاف احتجاج کرنے والے وکلاء تحریک کے کارکنوں کے خلاف آنسو گیس کا استعمال کیا، لاٹھی چارج کیا اور پھر پوری ایک موومنٹ چلی تھی۔ پھر سپریم کورٹ کے 17 میں سے 13 ججز نے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے اس وقت انکار کر دیا تھا۔ 19 نومبر 2007 کو پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والے سپریم کورٹ کے ججوں نے صدر مشرف کی اہلیت کے خلاف دائر 6 میں سے 5 آئینی درخواستوں کو مسترد کر دیا تھا۔ ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد ملک کے مختلف شہروں سے تقریباً 5,500 سیاسی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، جنہیں عام انتخابات 8 جنوری 2008 کے اعلان پر پھر رہا کیا گیا تھا۔ 23 نومبر 2007 کو سپریم کورٹ نے اس وقت صدر مشرف کی جانب سے ایمرجنسی کے نفاذ کو درست قرار دیا تھا اور 28 نومبر 2007 کو پھر ہم نے دیکھا کہ چینج آف کمانڈ ہوتی ہے، جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب آرمی چیف بن جاتے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ 29 نومبر 2007 کو مشرف صاحب سویلین لباس میں ملک کے دوسری بار صدر بھی بنتے ہیں۔ لیکن ان 42 دنوں میں صدر پرویز مشرف کی اقتدار پر گرفت کمزور سے کمزور ہوتی جائی اور پھر ہم نے دیکھا کہ ملک میں ایمرجنسی کو ختم بھی کیا جاتا ہے، آئین کو بحال بھی کیا جاتا ہے، ریسٹ ایز دے سے از ہسٹری۔ اس پہ پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ کوئی قانونی کارروائی کرنے کا بھی ٹھانی حکومت نے، پھر ان حکومتوں کے ساتھ کیا ہوا یہ ہماری تاریخ کا حصہ تھا۔ تھوڑا سا ریویژن ہم کرا رہے تھے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ جب آخری مرتبہ ایمرجنسی اس ملک میں لگی تھی تو پھر اس کے بعد ہوا کیا تھا۔ کیا ایمرجنسی لگ سکتی ہے اس وقت؟ کیا قانونی طور پہ تمام لوازمات ہیں؟ اور یہ کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن جو خواجہ صاحب کو نظر آ رہا ہے، کیا باقی لوگوں کو بھی اس کا کوئی شائبہ ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ عبدالمعیز جعفری صاحب ماہر قانون ہے، عوام پاکستان پارٹی بھی جوائن کی ہے پولیٹیکل، انہوں نے اپنا سفر بھی شروع کیا۔ بہت شکریہ معیز ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ریاست علی آزاد صاحب صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے جی ہمارے ساتھ، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ معیز آپ سے آغاز کرتے ہیں، یہ جو ایمرجنسی کی بات چیت ہے یہ خالی ایک پولیٹیکل ٹرم میں بات ہو رہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر قانونی طور پہ کرنا ہے تو اس کے تو بڑے رکاوٹیں ہیں، دونوں ایوان ہیں، پھر گورنر صاحب کا بھی اس کے اندر کردار ہوگا، آسان تو نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے جس طرف یہ جا سکتا معاملہ؟ بہت شکریہ ماریہ، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں میرے خیال میں رکاوٹوں کے علاوہ ان ایمرجنسیز کی ضرورت بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا شرائط پورے کرنے۔ اگر ایک صوبہ اپنے معاملات مالی طور پہ یا سیکیورٹی کے حوالے سے پورے نہیں کر پا رہا تو وفاقی حکومت اسے یا تو ڈائریکشن دے سکتی ہے یا اس کے کار سرکار کے اندر کسی حد تک مداخلت کر سکتی ہے، اگر اس کے پاس لیجیٹمیسی، ڈیموکریٹک لیجیٹمیسی حاصل ہو، اور وہ عارضی طور پہ کر سکتی ہے۔ ایمرجنسی کے پروویژنز یہاں شروع اور ختم ہو جاتے ہیں جو تمام آپ نے پڑھ کے تفصیل سے سنائے۔ ایمرجنسی کی اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ عام فہم میں جس طرح یہ ایمرجنسی اور ایمرجنسی پلس کے طریقے استعمال کیے گئے تھے مشرف صاحب کے زمانے میں، وہ در حقیقت آئین شکنی تھی۔ آئین کے اندر کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ایک نیا طرز عمل سے، ایک نئے طریقے سے جوڈیشل اوتھس کو وائلیٹ کر دیں، ان کو ریسیٹ کر دیں، اپنے من پسند طریقے سے حکومتوں کو اجاڑ دیں۔ یہ اس کو آئین شکنی کہتے ہیں، اس کو ایمرجنسی نہیں کہتے۔ اور اگر ایمرجنسی یعنی آئین شکنی کی گنجائش ہے تو وہ تو ہمارے ملک میں الحمدللہ ہر وقت رہتی ہے، لیکن قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور میرے خیال میں
اگر یہ ہونے جا رہا ہے تو اتنے زیرک اور پرانے سیاستدان اگر اس کا اعلان اس طرح کر رہے ہیں تو یہ میرے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ دوسرا میرے خیال میں اگر نہیں ہونے جا رہا تو اس طرح کے بھونڈی حرکتوں سے کورٹ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ در حقیقت یہ اور کیا ہے، یہ آپ کورٹ کو، اول تو سپریم کورٹ کے ایک فل کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس میں سے 9 ججز نے یہ قرار دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی کو جماعت کی اس کی حیثیت ختم کرنا غلط تھی، اور اس نے سپریم کورٹ کے ایک الگ فیصلے کی، بیٹ سمبل والے فیصلے کی غلط تشریح کی تھی۔ ان 11 ججز میں قاضی فائز عیسی صاحب شامل ہیں جی، جو کہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن خطا پہ تھی، الیکشن کمیشن کی غلطی تھی، جس کی وجہ سے پھر منیب صاحب جو کہتے ہیں کہ کیسکیڈ آف ایررز ہوئے۔ تو یعنی آپ 11 ججز کو آپ کے پسند کا فیصلہ کیونکہ نہیں آیا تو آپ ان کے فیصلے کے بعد اول تو ایک بغیر کسی منطق کے ایک سیاسی جماعت کی حیثیت پھر سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ آپ خود چھین ہی نہیں سکتے۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کو بین کریں گے، جو کہ پھر سپریم کورٹ کے پاس بات جائے گی، صحیح، جو کہ ابھی اعلان کر چکا ہے کہ ایک پارٹی ہے، وہ ایگزسٹ کرتی ہے، اس کی حیت ختم کرنا غلط ہے۔ اب اس کے بعد آپ اس طرح کی اگر باتیں کر رہے ہیں تو یہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے کہ آپ بات کر رہے ہیں، لیکن قانون کے اندر اس میں سے کسی بھی بات کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔